اللہ نے ہمارے پیارے کو کتنا حسین بنایا کہ صحابی رسول جابر ابن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ چاند اپنے چوبند پہ تھا اور نبی کریم علیہ السلام نے خوبصورت سرخ جوڑا زیب تن فرمایا ہوا تھا تو میں مسجد نبوی میں حاضر ہوا اور میں نے ایک طرف چاند کو دیکھا، میں نے ایک طرف آپ کے خوبصورت چہرے کو دیکھا۔ فرماتے ہیں کہ اس موقع پر میں یہ فیصلہ کرنے لگا کہ یہ چاند 14ویں کا آج حسین ہے یا آج ہمارے پیارے حسین ہے کا دونوں میں تقابل کرتا رہا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ اللہ نے اپنے پیارے کو چاند سے بھی زیادہ حسین بنایا ہے۔ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے۔ چاند پر پرچھائیاں میرے نبی کا چہرہ صاف ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے اس کو یوں لکھا کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ سے زیادہ حسین اس آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ سے زیادہ خوبصورت آج تک کسی ماں نے ہی نہیں جنا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ آپ جیسے چاہتے گئے اللہ ویسے ہی آپ کو بناتے گئے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے لکھا لنا شمس وللآفاق شمس، اے دنیا والوں ایک سورج دنیا والوں کا ہے، ایک سورج وہ میرا ہے۔ دنیا والوں کا سورج شام میں غروب ہو جاتا ہے اور میرا سورج ایسا ہے کہ وہ شام کے بعد بھی طلوع رہتا ہے۔ نازاں ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے، یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے۔ اللہ نے ایسا حسین بنایا۔ شمائل کے اندر نبی کریم علیہ السلام کی خوبصورتی کو صحابہ نے احادیث مبارکہ میں بیان کیا اور ہر صحابی نے اپنے الفاظ میں جو سمجھا اسے بیان کیا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قط، میں نے آپ علیہ السلام سے زیادہ حسین چیز کبھی نہیں دیکھی۔ اور کسی نے کہا ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ وہ اپنے الفاظ میں کہتی ہے کہ ان الشمس تجری فی وجہ، آپ ایسے حسین تھے کہ گویا کہ سورج آپ کے چہرے کے اندر گھوم رہا ہو، ایسے حسین تھے۔ کسی نے کیا کہا یتلألأ وجہہ کلیلۃ القمر البدر، آپ ایسے حسین تھے جیسے 14ویں کا چاند حسین ہوتا ہے، آپ ایسے حسین تھے۔ اگر جمال کی وجہ سے کسی سے محبت کرنی ہے تو آپ علیہ السلام اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ آپ سے محبت کی جائے کہ آپ سے زیادہ حسین اس دنیا میں کوئی نہیں آیا۔ اسی لیے بعض ایسے لوگ جو مسلمان ہوئے وہ آپ کے چہرے انور کو دیکھ کر مسلمان ہوئے، اور چہرے کو دیکھ کر ایک شاعر مکہ مکرمہ پہنچا اور انہیں مکہ کے لوگوں نے کہا ہم تمہیں 100 کے قریب اونٹ دیں گے لیکن تمہیں ان کے پاس جانا نہیں ہے، ان کے پاس نہیں جانا۔ اور وہ جو ہے رشتہ داروں کے درمیان توڑ پیدا کر دیتے ہیں، اور ان کے پاس اگر گئے تو پھر یہ انعام تمہیں نہیں ملے گا۔ اور انہوں نے اس لیے کہا کہ اگر یہ ان کے پاس گئے اور یہ ان سے متاثر ہوئے تو شاعروں کا کلام جنگل میں آگ کی طرح پھیل جاتا تھا، اور انہوں نے کوئی شعر لکھا یا قصیدہ یا دیوان لکھا تو ہماری تو حالت محنت خراب ہو جائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ میں جب پہنچا اور یہ پیشکش مجھے کی تو اس موقع پر میں بیت اللہ کے قریب جا رہا تھا تو میں نے دور ایک شخص کو دیکھا، تو میں نے کسی سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو مجھے کسی نے کہا یہ وہی ہے جس کے بارے میں آپ کو منع کیا۔ تو کہنے لگے کہ میں نے دل میں کہا کہ مجھے ان سے ملاقات ضرور کرنی ہے، ان کی بات سننی ہے اور ان سے ملنا ہے۔ کہنے لگے کہ جب میں ان کے پاس آیا اور ان سے ملاقات کی اور میں نے ان سے کہا کہ کیا کہتے ہو، انہوں نے قرآن کی سورہ مریم کی تلاوت شروع کی۔ تو کہنے لگے کہ مجھ پر کب کبھی طاری ہوئی، ایک طرف میں ان کے چہرے کو دیکھ رہا تھا اور دوسری طرف ان کے الفاظ کو سن رہا تھا۔ میرے دل نے یہ کہا کہ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہو سکتا، اور میں اسی موقع پر مسلمان ہوا۔ آپ کے چہرے انور کی وجہ سے لوگ مسلمان ہوئے۔ اللہ نے ایسا حسین بنایا ہمارے پیارے کو، اس کائنات میں آپ سے زیادہ خوبصورت پیدا نہیں ہوا۔
اس کائنات میں آپ سے زیادہ حسین پیدا نہیں ہوا۔ صحابہ نے آپ سے ایسی محبت کی کہ آپ کے داڑھی کے ایک ایک بال کو گنا۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں میں اور آپ اپنی داڑھی میں سفید بال نہیں گن سکتے، انہوں نے حضور کے ایک ایک سفید بالوں کو گنا۔ کس موقع پر آپ کے داڑھی مبارک میں کتنے بال سفید تھے، کس موقع پر آپ کا چہرہ کیسے تھا، کس موقع پر آپ نے کیسے منظر سے دیکھا، وہ ایک ایک چیز آپ کی نوٹ کرتے تھے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ صحابی مجلس میں خاموش رہتے تھے۔ ایک دن نبی کریم علیہ السلام نے ان سے کہا تم سوال کیوں نہیں کرتے؟ کہ لگے میں آتا ہوں اور آپ کے چہرے انور کو دیکھتا ہوں، ایمان کی حرارت بڑھ جاتی ہے، تازگی محسوس ہوتی ہے، میں تو آپ کو دیکھنے کے لیے آتا ہوں، مجھے کوئی سوال ذہن میں نہیں رہتا، آپ کا دیدار کرنے کے لیے میں آپ کے پاس آتا ہوں۔ صحابہ ایسی محبت کرتے تھے۔ ایک صحابی نے سوال کیا کہ کل قیامت والے دن جنت ہوگی اور آپ جنت کے اونچے درجے پر ہوں گے اور ہم تو بہت نچلے درجے پر ہوں گے، تو اس جنت کا ہی کیا فائدہ جس میں آپ کا دیدار نہ ہو؟ اس جنت میں بھی کوئی مزہ ہوگا جس میں آپ کا دیدار نہ ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ ایک بات ارشاد فرمائی، المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے اور اسی کے ساتھ اللہ جنت میں رکھے گا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حضور علیہ السلام کی اس بات سے اتنی خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہمیں کسی اور بات سے پہلے نہیں ہوئی تھی، اس لیے ہوئی کہ ہم سب آپ سے محبت کرتے تھے اور ہم سب کے دلوں میں یہ بات تھی کہ ہم آپ سے محبت کرتے تو جنت میں بھی آپ کی رفاقت ہمیں ملے گی۔ آپ نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم، تم میں کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا، حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہاں تک کہ اس کے دل میں میری محبت اور اپنی اولاد سے بھی زیادہ، اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ اور ساری کائنات کے انسانوں سے زیادہ میری محبت اس کے دل میں نہ آ جائے، یہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اگر اس کے دل میں میری محبت ہے سب سے زیادہ، اولاد سے بھی زیادہ، اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ، تمام انسانیت سے بھی زیادہ اس کے دل میں میری محبت ہے، یہ ایمان والا ہے، اس کا ایمان مکمل ہے۔ اور اگر اس کے دل میں محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ اگر اس کے دل میں میری محبت میں کمی ہے تو اس کا ایمان نامکمل ہے، یہ مکمل ایمان والا نہیں ہے۔ تو کسی سے محبت کی بنیادی اسباب میں سے ایک سبب وہ جمال ہے، وہ خوبصورتی ہے، اور آپ سب سے زیادہ جمال والے تھے۔